فرمایا کہ اپنی زبان پر قابو رکھو، تمہارے گھر تم کو سمائے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو اور اپنی غلطی پر رویا کرو۔ یعنی کہ ناظرین دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک شخص جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد اس نے عرض کی کہ یا اللہ مجھے اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول، مجھے آپ سے نجات، جو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا نجات کا کوئی ذریعہ ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اچھے الفاظ میں یہ بات کی کہ اپنی زبان پر قابو رکھو۔ زبان کے اکثر اوقات جو ہے نا اقوال جو ہمارے ہوتے ہیں، اقوال زری ہوتے ہیں، اچھی بات میں بھی ہم سیگمنٹ میں چیزیں شامل کرتے ہیں تو زبان کا کافی زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو زبان کی اگر بات کی جائے تو زبان پر قابو رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ زبان پر قابو نہیں رکھتے تو آپ کے لیے بہت زیادہ مشکلات جو ہیں وہ خود آپ پیدا کر دیتے ہیں اپنے لیے۔ تو ناظرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل ان تمام پیش آنے والے فتنوں کا ذکر فرما دیا تھا کہ امت کو ان سے آگاہی بخشی تاکہ ان میں سے اختیاری فتنوں سے امت بچنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت میں پیدا ہونے والے فتنوں پر مستقل طور پر کلام فرمایا اور بہت سی احادیث میں ان پر روشنی ڈالی ہے، اور حضرات محدثین نے احادیث کو مستقل ابواب کے تحت ذکر کیا، اور بعض نے حضرت ان احادیث فتن پر مستقل کتابیں بھی تصنیف فرمائی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے حتیٰ کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں، اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کو ہمیشہ ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، اچھے وقت میں بھی برے وقت میں بھی، کیونکہ خدا کی ذات جو ہے انسان پر اتنی ہی مشکلات ڈالتا ہے جتنا وہ انسان برداشت کر سکتا ہو۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ راہ خدا میں قتل کیا گیا ہو شہید ہوتا ہے، جس بندے کا انتقال راہ خدا میں ہو وہ شہید ہوتا ہے، جس بندے کا انتقال طاعون میں ہوا ہو وہ بھی شہید ہے۔ طاعون بیسیکلی ایک وبائی مرض ہے۔ یہ پہلے بیماری جو ہے چوہوں میں یہ بیماری پائی جاتی تھی، طاعون کی بیماری جو ہے نا وبائی مرض ہے۔ اس وبا کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے بھی اگر کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو وہ بھی شہید کا درجہ رکھتا ہے، جبکہ جس بندے کا پیٹ کا مرض بھی، جو بندہ پیٹ کے مرض میں بھی مبتلا ہو اور انتقال کر جاتا ہے وہ بھی شہید کا رتبہ جو ہے وہ پاتا ہے۔ تو ناظرین اس کے علاوہ آپ کو یہ بتائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول قرآن مجید میں ورد ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسلی ہو جائے، اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک صحابی اسود بن بلال نامی سے کہا تھا کہ ہمارے پاس بیٹھو تاکہ ہم ایک گھڑی ایمان کی باتیں کر لیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یقین پورا ایمان ہے اور صبر آدھا ایمان ہے۔ ناظرین یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہمیں اللہ کی پاک ذات پر مکمل جو ہے وہ یقین رکھنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ایمان جو ہوتا ہے وہ یقین کے اوپر ہوتا ہے، ہماری نیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اور اگر ہماری نیت صاف ہے اور ہم خدا کی پاک ذات کو راضی کرنے کے لیے، ان کو خوش رکھنے کے لیے ہم کوئی ایسے اعمال کرتے ہیں جو خدا کی ذات نے اپنی کتاب قرآن مجید میں فرمایا ہے، تو اللہ کی پاک ذات جو ہے وہ ہمارے یقین کا جو لیول ہے، یقین کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کے بہاف پر جو ہے وہ ہماری جو عبادتیں ہیں، ہماری عبادات ہیں، ہمارے کام ہیں، ہماری جو نیکی کے کام ہیں وہ قبول فرماتی ہے۔ تو ناظرین اس کے علاوہ آج کی اچھی بات جو ہے وہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سب سے بڑا کھیل وہ ہے جو کسی کے خلوص کے ساتھ کھیلا جائے، یعنی کہ جب ہمیں کوئی شخص اتنا اچھے انداز سے بلا رہا ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہے تو ہم لوگ ایک دوسرے کے اوپر بہت ٹرسٹ کرتے ہیں۔ تو ریزن از دس کہ اگر آپ کسی انسان کے اوپر بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں، تو وہ اعتماد کو جب ٹھیس پہنچاتا ہے تو آن دا اسپاٹ تو وہ اسے لگتا ہے کہ میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا، آپ کے علم میں نہیں ہوتا، بیسیکلی وہ علم میں ہوتا ہے، لیکن اعتماد کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے آپ ان چیزوں سے اکثر اوقات جو ہے آپ ان چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں جس سے رشتے میں کمی آ جائے۔ تو اس کے علاوہ ناظرین سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آج پروگرام میں اچھی بات کے سیگمنٹ میں ہم نے بات کرنی ہے۔ تو اچھی بات کے متعلق تو آپ کو بتائیں کہ اکثر عورتیں اپنی بیٹی کو داماد کے ساتھ ہنستا دیکھ کر خوش ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آپ لوگ اس چیز کو سمجھ گئے تو آپ کے لیے، آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے اولاد کے لیے بھی یہ بہت بڑی چیز ہے،
کیونکہ اکثر عورتیں جب اپنی بیٹی کو داماد کے ساتھ ہنستا دیکھتی ہیں تو بہت خوش ہو جاتی ہیں، لیکن یہی وہ منظر جب اپنے بیٹے اور بہو کا دیکھتی ہیں تو وہ اپنا موڈ خراب کر لیتی ہیں، منہ خراب کر لیتی ہیں۔ خدا را ایسا مت کیجئے، کسی کی بیٹی کے لیے بھی ویسا ہی سوچے جیسا آپ اپنی بیٹی کے لیے سوچتے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اگر آپ اپنے لیے اچھا سوچ رہے ہیں اور کسی دوسرے مسلمان کے لیے آپ برا سوچ رہے ہیں، اس کی تو ہمیں اسلام بھی اجازت نہیں دیتا۔ اور اکثر اوقات ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو والدہ ہوتی ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ جب اپنے داماد کو دیکھتی ہے تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر باقاعدہ طور پر چینل کا نمبر آن ایئر جا رہا ہے، چل رہا ہے، آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی اچھی بات ہے آپ شیئر کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کوئی بھی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اپنے عید کے حوالے سے کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو آپ شامل گفتگو ہونے کے لیے ہمارے نمبر پر کال کریں، اسکرین کے اوپر آپ کا نمبر چل رہا ہے۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ عورتوں کے حوالے سے تو اکثر مائیں جو ہوتی ہیں نا وہ اپنی بیٹی کو جب دوسروں کے ساتھ دیکھتے ہیں تو داماد کے ساتھ دیکھتے ہیں تو بہت خوش ہوتی ہے، لیکن جب اپنے بیٹے کو اپنی بہو کے ساتھ ہنستا مسکراتا دیکھتی ہیں تو اکثر اوقات ان کا موڈ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے، سب کے لیے اچھا سوچنا چاہیے۔ اگر آپ اپنی بیٹی کے نصیب کے اچھے کی دعا کر رہے ہیں تو جو بیٹی آپ کے گھر میں آئی ہے اس کے نصیب اچھے کی بھی دعا آپ کے ذمہ ہوتی ہے۔ تو ناظرین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی جانب بڑھتے ہیں تو آپ کو بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ خدا سے جب بھی مانگو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ یہ بات ایک لائن جو ہے یہ آپ کی زندگی کا طریقہ کار جو ہے وہ تبدیل کر سکتی ہے، یعنی کہ خدا کی ذات سے مانگنا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی انسان سے مانگنا ہے تو اس کی ویلیو کے مطابق، اس کی پوزیشن کے مطابق آپ مانگیں جو اس کے اوپر سوٹ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کو اگر کچھ پولیس کے ریلیٹڈ کام ہے تو آپ اس کو ڈپٹی کمشنر کے پاس نہیں جائیں گے، آپ اس کو اے سی کے پاس نہیں جائیں گے، آپ کو جانا پڑے گا ایس ایچ او کے پاس، ڈی ایس پی کے پاس، ڈی پی او کے پاس، تو آپ کی وہ بات مانی جائے گی۔ آپ نے گھر میں پینٹ کروانا ہے تو آپ کسی وہ جو کنسٹرکٹر ہے، جو مکان بنانے والا شخص ہے، جو مستری ہے، مزدور ہے، آپ اس کے پاس نہیں جا سکتے، آپ نے پینٹر کے پاس جانا ہے۔ تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ خدا سے جب بھی مانگو مقدر مانگو، عقل نہ مانگو، مقدر اچھے مانگو، کیونکہ بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزید قول بھی آپ سے شیئر کرتے چلے۔ ان کا فرمان تھا کہ انسان کی ذہنیت بھی عجیب ہے کہ بیماری میں خوف سے کھانا چھوڑ دیتا ہے لیکن دوزخ کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتا۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں ہمیں ڈاکٹرز جو ہے وہ بہت زیادہ کھانوں سے اجتناب کرنے کی درخواست کرتا ہے کہ آپ نے میٹھا نہیں کھانا، آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے جو ہے زیادہ تر آئلی چیزیں نہیں کھانی، باہر کی چیزوں سے پرہیز کرنی ہے۔ تو ہم اپنی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم وقتی طور پر کر دیتے ہیں کہ لو جی ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں، ہم لائٹ غذا کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ کے لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ اکثر اوقات ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو ہم لوگ کھانا چھوڑ دیتے ہیں صرف ایک بیماری کے خوف سے، تو دوزخ کے خوف سے ہم گناہ کرنا کیوں نہیں چھوڑتے؟ تو ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا کہ تم دنیا میں ہر اس شخص سے جیت سکتے ہو مگر اس سے نہیں جو تمہارے لیے جان بوجھ کر ہارا ہو۔ جب ہم رشتوں کی بات کرتے ہیں تو رشتوں کو بچانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سم ٹائم ہمارے پاس ایسے لمحات آتے ہیں کہ ہمارا رشتہ جو ہے بالکل ایک کارنر پہ موجود ہوتا ہے۔ جب کارنر پہ موجود ہوتا ہے تو اس کو بہت زیادہ حکمت عملی کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا ایک قدم آپ کا رشتہ جو ہے وہ خراب کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ آپ ہر شخص سے جیت سکتے ہیں۔ یقینی بات ہے انسان کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اگر آپ کسی بھی چیز کا ارادہ کر دیتے ہیں، کسی بھی چیز کو پانے کی خواہش رکھتے ہیں، تو اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے۔ لیکن آپ ہر شخص کو ہرا سکتے ہیں لیکن اس شخص کو کبھی بھی نہیں ہرا سکتے جو آپ کے لیے جان بوجھ کر ہارا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات جو ہے ہمارے جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں وہ اپنے تمام مسئلے مسائل جو ہے ان کو ایک سائڈ پر رکھ کر اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جان بوجھ کر اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتے ہیں، ایون کہ ان کی غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی، ان کی غلطی نہیں ہوتی اس کے باوجود بھی وہ جو ہے اس کی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں صرف رشتوں کو بچانے کے لیے۔
تو اگر آپ بھی اس بات کے اوپر عمل کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے. آپ اس کے اوپر عمل کر لیں تو زندگی کا آدھا حصہ تو آپ کا ایسے ہی گزر جائے گا, اچھے اعمال میں گزر جائے گا. آپ کو معذرت کرنی آ جائے گی, اور آپ اس کے بعد جو آپ کا قریبی عزیز ہوگا آپ اس کی عزت کرنا جان جائیں گے, آپ اس کی قدر کرنا جان جائیں گے. تو شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا کہ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ نہ سوچو کہ وہ کتنا بے وقوف تھا, بلکہ یہ سوچو کہ تم پر اس کا اعتبار کتنا تھا. بات وہی آ گئی, پہلے جو ہم نے کالز آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ اس سے ملتی جلتی بات ہی ہے. اعتماد کا رشتہ جو ہوتا ہے سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے. ہم جب بھی کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, یقیناً وہ ہمارے آج کل کے معاشرے کے مطابق اگر ہم دیکھا جائے تو سلام کے علاوہ ہم جسٹ سلام کر لیتے ہیں, اس کے بعد ہم آگے چلے جاتے ہیں, یا پھر اکثر اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان سے رابطہ رکھتے ہیں صرف اپنے مطلب کی حد تک. تو یہ بہت چیزیں بہت عجیب و غریب سی چیزیں چل رہی ہیں ہمارے معاشرے میں, لیکن ہمیں ان چیزوں کا سوچنا چاہیے. ہم جب کسی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, کسی سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے آپ کو اس سینس میں مطمئن کر رہے ہوتے ہیں, اس بات پر مطمئن کر رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم نے اس شخص کو دھوکہ دے دیا ہے, لیکن بیسیکلی وہ ہم نے اس کو دھوکہ نہیں دیا, وہ ہم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے, وہ ہم نے اس کو گمراہ نہیں کیا, ہم نے اپنے آپ کو گمراہ کیا ہے. تو اس بات کے بارے میں سوچنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمیں کسی بھی انسان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے, اور خاص طور پر اس شخص کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے جو شخص آپ کے اوپر اعتماد کرتا ہو. تو اس کے علاوہ ناظرین آپ کے ساتھ آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دیں کہ آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر ہمارا چینل کا نمبر چل رہا ہے, اور اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں لائیو کال کر کے پروگرام میں شامل گفتگو ہو سکتے ہیں, اور اپنی گفتگو ہمارے ساتھ اور ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو ناظرین, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور فرمان ہے کہ جب کسی کام میں اچھے اور برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام کی پہچان کر لینا. یقیناً ایسی باتیں ہیں کہ اگر ان کی ایکسپلینیشن کی بات کی جائے, اس کے وضاحت کی بات کی جائے تو وضاحت کرتے ہوئے بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. میں بہت اپنی ورڈز کو کلوز کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے الفاظ کو بہت چھوٹا جو اس کا مجموعہ ہے وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, تاکہ ہماری بتائی ہوئی بات سے اگر کسی بھی انسان کی اصلاح ہوتی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. تو ناظرین, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ جب کسی بھی شخص کو اچھے برے کی پہچان نہ رہے, یا کسی بھی جگہ پر آپ کے اچھے یا برے کی پہچان نہ رہے, تو آپ جب آتے ہیں آپ کا جو آغاز ہوتا ہے آپ کا انجام بھی وہی ہے. آپ اس سے اپنے انجام کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو یہ بات کو ذرا سوچئے گا کہ جب آپ اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ ہم جب بھی بات کر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یار یہ بہت شخص اچھا ہے, اس کا اخلاق اچھا ہے, لیکن ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ لو جی یہ شخص بہت برا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اچھے اور برے کی پہچان جہاں پر موجود نہ ہو وہاں پر ایسے سمجھ لیجیے کہ جو آپ کی پہلی ملاقات ہوگی, جو آپ کا فرسٹ امپریشن ہوگا, وہ آپ کا بالکل آخری ملاقات ہوگی, آپ کا اس کا انجام جو ہے اس سے ملتا جلتا ہوگا. تو اس کے علاوہ ناظرین آپ کو ایک اور کال سے شیئر کر دے کہ جو لوگ اپنی دنیا سنوارنے کے لیے دین سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو خدا اس دنیاوی فائدے سے کہیں زیادہ ان کے لیے نقصان کی صورتیں پیدا کر دیتا ہے. ناظرین, یہ دنیا فانی ہے, ہمیں ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑے گا, اور جب اللہ کی بارگاہ میں ہم دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے تو ہمارے ہاتھوں میں ہمارے اعمال نامے ہوں گے, اور خدا کی ذات جو ہے وہ خدا کی ذات کی عدالت لگی ہوگی, اور عجیب و غریب سا منظر ہوگا. وہاں پر کوئی کسی کا نہیں ہوگا, بس وہاں پر یہ ہوگا کہ ہمارے اعمال ہوں گے اور ہم لوگ ہوں گے, ہمارے فرشتے ہوں گے, ہمارے ہاتھ, کان, ناک, پاؤں, ایک چیز جو ہے وہ ہماری گواہی دے رہی ہوگی. اگر آپ نے اچھے کام کیے ہیں تو آپ کی اچھائی بیان کر رہے ہوں گے, اور اگر آپ نے برے کام کیے ہیں تو آپ کی برائی بیان کی جا رہی ہوگی. تو اگر دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونا ہے تو خدا کے جو دین ہے, خدا کے کیے ہوئے جو کلام ہے, خدا کی لکھی ہوئی کتاب ہے, خدا کے فرمان ہیں, ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ لوگوں کو چاہیے, بلکہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ قرآن مجید کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزر بسر کریں, کیونکہ قرآن مجید جو ہے زندگی گزارنے کے لیے ہمارے جو تمام تر معاملات ہیں وہ قرآن مجید میں موجود ہیں. ناظرین, حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری قول کی جانب بڑھتے ہیں. تو آپ کو بتائیں کہ میرے بارے میں دو قسم کے لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. ایک وہ چاہنے والا جو حد سے بڑھ جائے, اور ایک وہ دشمنی کی رکھنے والا جب عداوت سے بڑھ جائے.
یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اگر آپ کا کوئی چاہنے والا ہے، کوئی حد سے زیادہ خواہش رکھتا ہے آپ سے، آپ کو چاہتا ہے، آپ سے پیار کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن موجودہ دور کے بات کی جائے تو یہاں پر سچی محبت کے حوالے سے بات کریں تو محبت اور چیز ہے. محبت ایک ہی ہے، حقیقی محبت جو خدا کی ذات سے کی جاتی ہے، اپنی فیملی سے کی جاتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دو لوگ تباہ ہو جائیں گے، ایک وہ جس کا چاہنے والے جو ہیں وہ حد سے بڑھ جائیں گے، ایک وہ جس کے ساتھ دشمنی رکھنے والے عداوت پہ اتر آئیں گے. تو ناظرین یہ ہمارا سیگمنٹ تھا اچھی بات کا. تو اب چلتے ہیں کووڈ کے حوالے، کووڈ کے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں. تو کووڈ کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس نے ملک بھر میں تباہی مچا دی. نہ صرف ملک بھر میں بلکہ دنیا بھر میں جو ہے تباہی مچا دی ہے. کرونا وائرس نے ہزاروں گھروں کے جو چولہے ہیں، ہزاروں گھروں کے چولہے ٹھنڈے کر دیے ہیں، کاروبار تباہ ہو گیا ہے اور ہزاروں گھروں میں قیامت برپا ہے. تو ناظرین آج پاکستان میں کرونا کے وار جاری ہیں اور وبا سے ملک بھر میں مزید 83 افراد جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں. جبکہ پاکستان میں کرونا کے اعداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 30,248 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 1,531 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ مزید 83 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں. لیکن سرکاری پورٹل کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے مثبت کیسز آنے کی شرح 5.06% ریکارڈ کی گئی ہے. دوسری جانب ناظرین ویکسینیشن کا عمل بھی جاری ہے اور ویکسینیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ ورلڈ بینک نے کرونا ویکسینیشن کے لیے پاکستان کو 15 کروڑ 30 لاکھ ڈالر دینے کا اعلان کیا ہے. ورلڈ بینک نے ویکسینیشن کے لیے پاکستان کو 15 کروڑ 30 لاکھ ڈالر گرانٹ کی دوبارہ منظوری دے دی ہے اور ورلڈ بینک کے مطابق اپریل 2020 میں شروع کیا گیا تھا اور یہ منصوبہ تھا. فنڈز میں پاکستان میں جاری کرونا قومی ویکسین مہم کی مالی معاونت کے لیے فراہم کیے جا رہے ہیں. یہ فنڈز کووڈ-19 ویکسین کی خریداری اور مالی معاونت فراہم کرے گی. اور ناظرین اس کے بعد ہم بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد کشمیر کے حوالے سے. تو ابھی ہم چلیں گے ایک شارٹ کمرشل بریک کی طرف، تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے، کشمیر کے ایشو پر بات کریں گے.